علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم تمام حروف کو ان کی صفات کے ساتھ دیکھیں گے کہ کون سے حرف کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تمام ایک جگہ کے اوپر ہم اس کا موازنہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں صفات لازمہ متضادہ کہ وہ والی صفات کہ جن کے اپوزٹ ہیں جو متضاد ہیں، وہ ہم نے پڑھی تھی کہ 5 صفات ہیں کہ جن کے اپوزٹ بھی 5 ہیں، تو یہ ٹوٹل 10 صفات بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ غیر متضادہ لکھا ہوا ہے، تو اس سائیڈ میں جو صفات ہیں وہ غیر متضادہ صفات ہیں، اور اس ایریے کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ رائٹ سائیڈ پر لیٹرز لکھے ہیں، الف با تا سا، تو یہ سارے لیٹرز ہیں، اور اس کے سامنے دیکھیں کہ الف کے اندر جو صفات ہیں تو وہ 5 صفات لکھی ہوئی ہیں، 5 تک۔ تو منیمم ہر حرف کے اندر آپ کو 5 صفات ملیں گی، اس کے علاوہ پھر جو صفت ہوگی وہ ایکسٹرا صفت یا پھر کہہ سکتے ہیں غیر متضادہ صفات میں سے وہ صفت ہوگی۔ تو سب سے پہلے الف ہے، الف کے اندر صفت جہر ہوتی ہے، تو الف کے اندر صفت جہر ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے، جو کہ ہمس کا اپوزٹ ہے۔ ہمس کے اندر ہوتا تھا کہ سانس جاری رہتا ہے، جہر میں سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم الف پڑھتے ہیں تو ہم اب دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رخاوت میں کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز جاری رہتی ہے، تو الف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ استفال، الف کے اندر استفال ہے، یعنی کہ باریک آواز آتی ہے جب الف کو پڑھتے ہیں، صفت استفال ہوتی ہے، لیکن کچھ کنڈیشن میں الف کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جنرل اس کے اندر صفت استفال ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفت انفتاح ہے اور اسمات ہے۔ تو دوسرا با ہے، اور اگر با کی بات کریں تو اس کے اندر صفت جہر ہے۔ صفت جہر یعنی کہ سانس بند ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر صرف شدت کی صفت بھی موجود ہے کہ جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو اس کے اندر شدت ہوتی ہے، جیسے اب تو دیکھیں شدت آ گئی، اور سانس بھی بند ہو گیا، اور آواز کے اندر شدت آئی اور سختی آ گئی۔ اب استفال باریک پڑھیں گے، انفتاح مطلب کہ آواز منہ کے اندر جمع نہیں ہوگی بلکہ باہر اوپن ہو جائے گی، نکل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ اطلاق یعنی کہ یہ حروف جو ہیں یہ ہونٹوں یا دانتوں یا پھر زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تجوید کے اندر ان کا اطلاق اور اسمات کی جو صفات ہیں یہ بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیا ہے۔ اور با کے اندر صفت قلقلہ بھی موجود رہتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حرف کے اندر کون کون سی صفات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو با کے اندر صفت قلقلہ بھی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں اب، اگر شدت تک کریں گے اب تو شدت ہوگی، اگر اس کو آواز کو جب قلقلہ میں یعنی کہ پوری آواز پڑھیں گے تو پھر قلقلہ بھی ہو جائے گا، اب۔ اس کے بعد تا ہے، تا کے اندر صفت ہمس ہے جس میں سانس جاری رہتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ات۔ شدت آتی ہے، یعنی کہ پہلے ہم شدت میں ہوتا ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے مخرج کے اندر، ہم جب پڑھیں گے ات تو آواز بند ہوگی، اور جب اس کو چھوڑیں گے تو پھر وہ ہمس ہو جائے گا، ات۔ استفال باریک پڑھیں گے، انفتاح آواز اوپن رہے گی، آسانی کے ساتھ منہ کھول کے پڑھیں گے۔ اسمات یہ بھی سا ہمس ہے، سا کے اندر اس یعنی کہ سانس جاری ہو رہا ہے، اس۔ رخاوت آواز جاری رہتی ہے، اس، آواز بھی جاری ہو رہی ہے، سانس بھی جاری ہو رہا ہے۔ استفال باریک پڑھیں گے، انفتاح اسمات، ٹھیک ہے۔ جیم کے اندر صفت جہر ہوگی، جیسے ہم جہر کیا مطلب سانس بند ہو جاتا ہے، اج، جیسے اج پڑھیں گے تو سانس بند ہو گیا۔ شدت بھی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اج، اور پھر قلقلہ آخر میں آئے گا، اج۔ صفت استفال بھی ہے، انفتاح اور اسمات۔
تو میں وہ صفات آپ کو بتا رہا ہوں جو زیادہ اہم صفات ہیں. تو جہر ہوگی، شدت ہوگی، استفال ہوگی، انفتاح ہو گئی اور قلقلہ. اس کے بعد ہا کے اندر صفت ہمس ہے، سانس جاری ہوتا ہے ہمس میں. رخاوت میں آواز جاری رہتی ہے، جیسے ہم بولیں گے آواز جاری ہے. استفال باریک ہوگا، انفتاح وہی منہ کو کھول کے پڑھیں گے اور منہ کے اندر یعنی کہ آواز کا انحصار نہیں ہوتا. اسمات خا کے اندر صفت ہمس ہے، پھر ٹھیک ہے، سانس جاری ہو رہا ہے. رخاوت آواز بھی جاری رہے گی. استعلا یہ ایک نئی صفت یہاں پر پہلی بھی آئی ہے. استعلا مطلب کہ موٹا پڑھیں گے، خا کو موٹا پڑھیں گے. صفت استعلا ہے. موٹا ہوتا کیسے ہوتا ہے کہ جب زبان کا جو بیک سائڈ ہے، زبان کی جڑ جس کو بولتے ہیں، وہ جب اوپر کی طرف اٹھے گی تو مطلب کہ آواز اوپر کی طرف جب جائے گی تو اس کے اندر صفت استعلا ہوتی ہے. ان حروف کو موٹا پڑھتے ہیں، تفخیم بھی کہتے ہیں. انفتاح ہے، اسمات ہے. دال کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جاتا ہے. سانس بند ہو گئی. شدت بھی آ گئی ہے، اور استفال باریک بھی ہے، انفتاح بھی ہے، اور قلقلہ آخر میں ہوگا. ذال کے اندر صفت جہر ہے. جہر میں وہی بار بار چیزیں آ رہی ہیں، جہر اور ہمس. ٹھیک ہے، تو جہر میں ہم نے کہا کہ سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جاری نہیں ہو رہا. جیسے یہ پیچھے تو آسانی کے ساتھ وہاں پر سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں جو ہے سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور رخاوت میں آواز جاری رہتی ہے. تو آپ پڑھیں گے استفال باریک ہوگا، انفتاح اسمات. را کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جائے گا، اور موٹا بھی پڑھا جائے گا. توسط ہے یعنی درمیانی پوزیشن رہے گی، نہ تو رخاوت والی صفت رہے گی نہ شدت. رخاوت میں آواز جاری رہتی ہے، زیادہ اس میں ڈیوریشن رہتی ہے. شدت میں بالکل بند ہو جاتی ہے آواز، اور توسط میں درمیانی پوزیشن رہتی ہے. شدت اور رخاوت کی درمیانی پوزیشن، درمیانی حالت کو توسط بولیں گے. تو را نہ تو زیادہ شدت کے ساتھ اس میں کوالٹی ہوگی، نہ ہی رخاوت ہوگی، بلکہ درمیانی آواز میں استفال باریک ہوگی. انفتاح را کو موٹا بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ کنڈیشن ہیں. لیکن جنرل اس کے اندر صفت استفال ہے، انفتاح ہے، اذلاق ہے یعنی کہ زبان کے کنارے سے پڑھا جاتا ہے. تقریر یعنی کہ اس حرف کو ریپیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے. ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں، کپ کپی سی ہوتی ہے، جیسے اور انحراف یعنی کہ آواز پھر جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے، دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے ساری صفات پڑھی تھی. یہاں پر خالی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صفات ایک جگہ کے اوپر ہیں، اور جسٹ آپ کو ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ کس حرف کے اندر کون سی صفت، اور پھر کمپیریزن دوسرے حروف کے ساتھ اس کا کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ سمجھ آ جائے حروف کا. آگے ہے زا کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جاتا ہے. اور رخاوت ہے، آواز جاری ہوتی ہے. سانس نہیں جاری ہو رہا، آواز جاری ہو رہی ہے. استفال باریک پڑھیں گے. انفتاح اسمات اور صفیر بھی آ جائے گی، سیٹی کی آواز. سین کے اندر صفت ہمس ہے، سانس جاری ہو رہا ہے، رخاوت آواز بھی جاری ہو رہی ہے. استفال باریک ہے، انفتاح اسمات اور صفیر، پھر سیٹی کی آواز. شین کے اندر بھی صفت ہمس ہے، رخاوت ہے، استفال، انفتاح، اسمات، تفشی. تو اگر آپ دیکھیں سین اور شین میں تمام صفات جو پہلی 5 ہیں وہ ایک جیسی ہیں دونوں میں، لیکن ان دونوں میں فرق کہاں پر آ رہا ہے کہ سین کے اندر صفت صفیر ہے اور شین کے اندر صفت تفشی ہے. تو یہ دو صفتوں سے جو ہے ہمیں فرق پتہ چلتا ہے سین اور شین کا. ادروائز دونوں کے اندر سیم صفات پائی جاتی ہیں. صاد کی اگر بات کریں تو صاد میں صفت ہمس ہے، سانس جاری ہوگا، آواز بھی جاری ہوگی. رخاوت جیسے استعلا موٹا بھی پڑھیں گے، آواز اوپر کی طرف اٹھے گی، مطلب زبان کی جڑ.
اور اطباق یعنی کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. اطباق کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ مل جانا. تو مطلب مل جانے سے مراد یہ ہے کہ زبان کا درمیان والا حصہ اتنا اوپر اٹھ جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اوپر تالو کے ساتھ مل رہا ہے. اس وجہ سے اطباق بولتے ہیں. اس میں زیادہ جو ہے وہ آواز موٹی ہو جاتی ہے. اسمات ہے اور صفیر بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. بوت کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جاتا ہے اب، اور رخاوت یعنی کہ جاری آواز جاری ہوتی ہے اب. استعلا موٹا ہے اب، اطباق زیادہ موٹا ہو جائے گا. اسمات استطالت درازی ہوتی ہے، لمبا ہوتا ہے جیسے اب اب. قو کے اندر صفت جہر ہے، شدت آ جاتی ہے اب، آواز بند. جہر میں سانس بند ہو جائے گا، شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور استعلا بھی ہے، اطباق بھی ہے. اسمات قلقلہ اب اب. غا کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جائے گا. رخاوت آواز جاری رہے گی. استعلا موٹا بھی ہوگا، اطباق زیادہ موٹا ہوگا. اسمات بھی ہے. تو پڑھیں گے او او او. عین صفت جہر ہے، توسط ہے، درمیانی کنڈیشن ہوگی. نہ تو شدت ہوگی نہ رخاوت، بلکہ توسط درمیانی. نہ تو زیادہ اس کو لمبا کریں گے نہ زیادہ جلدی ہی، مطلب کہ آواز نہ تو مخرج میں بند ہوتی ہے اور نہ جاری رہتی، بلکہ درمیانی. جہر میں سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. استفال باریک انفتاح، وہی منہ کو جو ہے وہ کھول کر پڑھیں گے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں ہوتا. اور غین کے اندر صفت جہر ہے، رخاوت ہے، استعلا ہے، موٹا پڑھیں گے غین کو. اور انفتاح اسمات. فا کے اندر صفت حمز ہے، سانس جاری رہتا ہے اف. رخاوت آواز جاری رہتی ہے. استفال باریک پڑھیں گے. انفتاح اذلاق. اذلاق یعنی ہونٹوں کے کناروں سے پڑھا جاتا ہے، تو دانتوں کے کناروں سے. ٹھیک ہے. تو یہ صفات ہیں ان حروف کی. اس کے بعد جو رہ گئی ہیں وہ یہاں پر ہیں. قاف کے اندر صفت جہر ہے، شدت ہے. جہر میں سانس بند ہو جاتا ہے اق، سانس بند. شدت بھی آئے گی، آواز بھی بند ہو جائے گی. استعلا موٹا ہوگا اق. انفتاح اسمات اور قلقلہ جب ہوگا تو پھر اق اق. کاف کے اندر صفت ہم، سانس جاری رہے گا اک. شدت آئے گی، پہلے شدت کی صفت ہوتی ہے پھر ہمس آ جائے گی، جیسے اک شدت. اور جب سانس کو ریلیز کریں گے چھوڑیں گے تو پھر ہمس آئے گی اک اک. استفال باریک ہوگا. انفتاح اسمات. لام کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جائے گا، توسط میں درمیانی پوزیشن رہے گی. استفال باریک. انفتاح اطلاق انحراف. اطلاق دیکھیں ان تینوں میں آ رہا ہے، مطلب کہ زبان کے کنارے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اطلاق کنارے کو بولتے ہیں. انحراف یعنی کہ آواز جو ہے وہ پھر جاتی ہے. یہ دو حروف کے اندر صفت انحراف ہوتی ہے، را کے اندر اور لام کے اندر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں، کیونکہ یہاں پر میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے حروف جو ہے ان کے اندر تمام صفات پائی جاتی ہیں اور کون کون سی صفات ایک حرف کے اندر پائی جائیں گی. تو 5 صفات کم از کم ہوں گی اور پھر ایکسٹرا جو ہوگی وہ غیر متضادہ میں سے آ جائے گی. اس کے بعد میم کے اندر صفت جہر ہے، توسط ہے، استفال انفتاح اطلاق. نون کے اندر بھی صفت جہر، توسط، استفال انفتاح اطلاق. تو ان کے اندر غنہ بھی ہوتا ہے، جیسے غننے کی صفت بھی ہے. واو غیر مدہ، جو مدہ نہیں ہوتی. واو مدہ وہ ہوتی ہے کہ جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وہ واو مدہ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو واو ہوگی وہ واو غیر مدہ ہوگی. جیسے واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے اگر زبر ہے تو اس میں کیا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے او. استفال ہے، انفتاح اسمات. ہا کے اندر صفت ہمس ہے، سانس جاری ہو رہا ہے، رخاوت آواز بھی جاری رہتی ہے. استفال باریک پڑھیں گے. انفتاح اسمات. حمزہ کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جاتا ہے شدت بھی آ جائے گی، آواز بھی بند ہو جاتی ہے
یعنی کہ جب حمزہ کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ صفات اس وقت اس کے اندر پائی جائیں گی۔ استفعال، انفتاح، اسمات۔ یا غیر مدہ یا وہ ہوتی ہے کہ جب جو مدہ نہ ہو، مدہ والی وہ ہوگی کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی یا ہے وہ یا غیر مدہ ہے، تو اس کے اندر صفت جہر ہے، سانس بند ہو جائے گا، رخاوت آواز جاری رہے گی۔ استفعال، انفتاح اور اسمات کی صفات یہ اس حرف کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو تمام صفات، تمام حروف کی جو صفات تھیں وہ ایک جگہ کے اوپر ہم نے ان کو پڑھا کہ کس طریقے سے کون سے ایک حرف کے اندر کتنی صفات ہیں اور کون کون سی صفات ہیں، اور کس طریقے سے ان کے اندر چینجنگ آتی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے، وہ جو ہم جدا کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔